أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. یہ سورۃ التوبہ اور سورۃ البراءت کہلاتی ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنی صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں. پہلے 5 رکوع اور پھر اس کے بعد 11 رکوع. تو دونوں کا مضمون الگ الگ ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ وہ عمومی بعثت سے تعلق رکھتا ہے. خصوصی بعثت اور عمومی بعثت. خصوصی بعثت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس علاقے کے اندر مبعوث ہوئے، یعنی بنو اسماعیل مشرکین عرب جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان والے تھے، جزیرہ نما عرب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی قوم قریش، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، ان لوگوں کی طرف یہ بعثت خصوصی کہلاتی ہے. جس طرح سے گزشتہ قوموں میں ہر نبی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، ہر نبی ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ اسی طرح سے قریش کے لیے، اہل عرب کے لیے، جزیرہ نما عرب کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہے. دوسری بعثت عمومی بعثت ہے. عمومی بعثت کا مطلب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پورے عالم کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں
اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں۔ لیکن چونکہ بعثت عمومی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی اقوام عالم اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول ہیں، انہوں نے چونکہ براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے یہ بعثت عمومی کہلاتی ہے۔ اور پہلے والی جو بعثت ہے اہل مکہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا، قریش کی طرف مبعوث ہونا، جزیرہ نما عرب میں مبعوث ہونا، یہ بعثت خصوصی کہلاتی ہے۔ گزشتہ قوموں کے اندر یہ طریقہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب نبی کسی قوم کی طرف آتا ہے اور نبی اتمام حجت کر لیتا ہے اور ہر طرح کے دلائل سے اپنی قوم کو سمجھا لیتا ہے، اور قوم پھر بھی اگر نہیں مانتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا ہے، عذاب استیصال، یعنی اس قوم کی جڑ ہی ختم کر دی جاتی ہے اور اس کی بےخونی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اسے نسین منسیہ کر دیا جاتا ہے، پوری کی پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، ایمان والوں کو نجات دے دی جاتی ہے نبی کے ساتھ، اور باقی تمام کے تمام کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کے جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب تھے، یعنی قریش اور عرب، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جب حجت پوری ہو گئی، مکہ کے اندر 13 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، پھر مدنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلایا اور شرک اور بت پرستی سے روکا، لیکن جب وہ نہ مانے تو اب ان کے لیے بھی اللہ پاک کے عذاب کا فیصلہ آنے والا۔ اب اللہ پاک کے عذاب کا فیصلہ کہ ان کی بھی اب جڑ اکھیڑ دی جائے گی، انہیں ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہاں جڑ اکھیڑنے کا اور ختم کرنے کا طریقہ وہ نہیں تھا جو گزشتہ قوموں کے اندر تھا۔ یہاں جڑ سے ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو مارا جائے گا۔ چنانچہ بدر میں اس کا ایک پہلا مظہر ہوا، اور بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے، 70 قتل ہو گئے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد جو آخری پھر الٹیمیٹم ان کو دیا گیا وہ اس موقع پر دیا گیا جو سورہ توبہ کی آغاز کی آیات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی مکہ فتح ہو چکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، 8 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ خود تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن ابوبکر صدیق حج کے امیر تھے، انہیں بھیجا، اور پیچھے جب وہ نکل چکے، قافلہ روانہ ہو چکا، تو پیچھے سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات اتری ہیں، اور ابتدائی آیات یعنی پہلا رکوع جو ہے 5 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ رکوع سارا کا سارا اسی معاہدہ جو یہ رکوع اترا ہے، یہ مشرکین عرب کے لیے خاص طور پر تھا کہ جتنے ہمارے تمہارے درمیان میں معاہدے تھے وہ سب کے سب معاہدے اب ختم ہیں۔ جو معاہدے مدت غیر میعاد تک تھے، کوئی مدت متعین نہیں تھی، ہمارے اور تمہارے درمیان میں جنگ بندی کا اعلان تھا، ان تمام کے تمام معاہدوں کی مدت 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ آپ سنور جاؤ، اسلام قبول کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، اور نہیں نکلتے ہو تو پھر اب تمہارا قتل عام ہوگا، اس قتل عام کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے۔ اور جن کے میعاد مقرر تھے، کسی کی 2 سال کی مدت مقرر تھی، کسی کی 6 سال کی مدت مقرر تھی، کسی کی 1 سال کی مدت مقرر تھی وعدوں کی پاسداری کی، تو کہا کہ ان کے معاہدوں کی رعایت رکھی جائے، اور جب ان کے معاہدے وہ وقت مقررہ پورے ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور اگر صدیق چونکہ حج کا قافلہ لے کے روانہ ہو چکے تھے، وہ امیر تھے حج کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بھیجا اور یہ کہا کہ یہ اعلان جا کے آپ نے کر دینا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آ سکے گا، اور مشرک جو ہے وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، وہ مسجد حرام کے اندر آج کے بعد کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے کوئی ننگے ہو کے طواف نہیں کرے گا، کوئی جاہلیت کے طریقے پر طواف نہیں کرے گا۔ اب بیت اللہ کو پاک کر دیا گیا ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا یہاں سے پیغام
پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ تو یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر آپ نے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی اگر صدیق کو مل گئے تھے، اور جب ملے تو پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ اگر آپ امیر بن کر آئے ہیں تو میں اپنے تمام چارج آپ کو دے دوں، آپ کے سپرد کر دوں، اور اگر آپ مامور بن کر آئے ہیں تو پھر تاکہ بات واضح ہو جائے، چونکہ نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعین ضروری ہے کہ امیر کون ہے، مامور کون ہے، نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے بات ضروری تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، امیر حج تو آپ ہی ہیں، میں آپ کا مامور رہوں گا، البتہ مجھے اعلان دے کر آپ نے بھیجا ہے، یہ اعلان مجھے کرنے ہیں، اور وہ اعلان مجھے اس لیے کرنے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اعلانوں کے لیے، اور عام طور پر وہاں رواج یہ تھا کہ جب کوئی اہم اعلان ہوتا تھا تو جس شخص کی طرف سے اہم اعلان ہوتا تھا یا تو وہ خود کرے اور یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نمائندہ کرے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتخاب فرمایا اور انہوں نے جا کر پھر یہ اعلان کیے۔ تو یہ جو پہلا رکوع ہے، یہ پہلا رکوع وہی اعلانات ہیں، یہ وہ خطبہ ہے کہ جو مشرکین عرب کو، مکہ والوں کو ایک صاف صاف پیغام دے دیا گیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کے سب معاہدے ختم ہیں، اب قتل عام ہوگا، اسلام قبول کرو تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ باقی جتنی بھی اقوام تھیں ان اقوام کے لیے اسلام پیش کیا جاتا تھا، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے ہو تو جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا، حکومت ہماری رہے گی، اور جو ہے ہر طرح کی آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، ہر چیز کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہوگی، اور اگر یہ بھی تمہیں قبول نہیں ہے، ٹیکس بھی نہیں دے سکتے ہو، جزیہ بھی نہیں ہے، تو پھر تیسری صورت تلوار کی ہوتی تھی کہ ہمارے تمہارے درمیان میں پھر جنگ ہوگی، یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن عرب والوں کو، یہ مشرکین کو، ان کو دو ہی باتیں تھی، یا اسلام قبول کرنا ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان میں جنگ ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باقی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں اسلام سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی پیچیدگی ہے، کوئی مشکل ہے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، بار بار سمجھائیں گے، لیکن آپ کو سمجھ آنے کے بعد پھر آپ کو اسلام کو ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے اندر مبعوث تھے، آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی سے وہ آگاہ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دم سے فصیح بلیغ کلام کا جاری ہو جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، اچانک اس طرح کا کلام جاری ہونا یہ اس کی فصاحت اور بلاغت سے، ہر پیچیدگی سے اور ہر قسم کی چیز سے یہ آگاہ تھے، تو پھر اسلام لانے کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں، کیا معنی ہیں۔ تو اس لیے پہلے رکوع کے اندر تو یہ بات آ گئی ہے کہ مشرکین عرب کو پیغام ہے اور صاف صاف اعلان ہے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں کسی بھی قسم کے کوئی معاہدے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو دو رکوع آتے ہیں نا، پہلے رکوع کے بعد جو آگے دو رکوع آتے ہیں، یہ دو رکوع یہ پہلے نازل ہوئے تھے، یہ اس وقت نازل ہوئے تھے کہ جب مکہ فتح ہونے جا رہا تھا اور فتح مکہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو اس وقت نازل ہوئے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مکہ فتح ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر لشکر کشی کا ارادہ فرما رہے تھے، اور وہ صلح حدیبیہ میں جو 10 سال کی صلح ہوئی تھی، اس صلح کو مشرکین نے توڑ دیا تھا، مشرکین کے ایک حلیف قبیلے نے اس صلح کو توڑا تھا، تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو نقض عہد ہوا ہے، اس نقض عہد کی تجدید کے لیے ابو سفیان بھی آئے، چونکہ سرداران مکہ میں سے تھے، اور وہ آئے اور تجدید کرنے کے لیے آئے کہ حدیبیہ میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو صلح ہو گئی ہے اور اس صلح کو ہمارے خلیف قبیلے نے توڑ دیا ہے، لہٰذا ہم تجدید کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تجدید نہیں فرمائی۔ ابوبکر صدیق سے کہا، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، علی سے کہا میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ابو سفیان پھر اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے جا کے سوچا کہ ان سے میں بات کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیں گی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ صلح کی تجدید کر دے، دوبارہ عہد کی تجدید کرے۔ چنانچہ وہاں پہنچے ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں، تو وہ بیٹھنے لگے، چارپائی پر بیٹھنے لگے، تو بیٹی نے کہا 1 منٹ رکیے، تو وہ رکے، تو کھڑے رہے
تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، تو بستر لپیٹ دیا تو ابو سفیان حیران ہو گئے کہ یہ بیٹی کیا کیا آپ نے، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ میرے قابل نہیں ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا نہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ نبوت کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں۔ کتنا سخت جواب ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک ایمان اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے تھا اللہ اور اس کا رسول، کہ ٹھیک ہے آپ باپ ہیں لیکن یہ بستر نبوت کا ہے، یہ پاکیزہ بستر ہے، اس پر آپ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، نہیں بیٹھنے دیا۔ تو ابو سفیان نے پھر بات ہی نہیں کی کہ میں آیا تو اس مقصد کے لیے تھا کہ بیٹی سے کہوں گا کہ یہ سفارش کرے اور صلح کی تجدید ہو جائے، یہ تو یہاں قصہ ہی اور ہے، بات ہی کرنا بیکار ہے، نہیں بات کی۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا تو اب مسلمانوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ بڑی اہم باتیں ہیں یہ، تاریخی باتیں، غور سے سنو کہ اچھا اگر ہم مکہ پر حملہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو ہجرت کر کے نہیں آ پائے، بڑھاپے کی وجہ سے سفر کے قابل نہیں تھے، سواری کا انتظام نہیں تھا، وہ نہیں آ پائے، تو ان مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ کے نتیجے میں تو پھر سب پس جاتے ہیں۔ ایک تو یہ خدشہ تھا، دوسرا مکہ پر ہم چڑھائی کریں گے اگر تو اس میں اپنے ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہیں، بعض ایسے تھے کہ باپ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے آ گیا، بیٹا مکہ میں ہے، بیٹا جو ہے ہجرت کر کے آ گیا، باپ مکہ میں ہے، بیوی آ گئی، شوہر وہیں ہے، تو یہ قرابت داریاں ہیں، تو کس طرح سے اپنے قرابت داروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں گے؟ اس قسم کی باتیں ذہن میں آنے لگی۔ اور اس طرح سے یہ جناب کہ مکہ تو حرم ہے، احترام کی جگہ ہے، وہاں تلوار کیسے نکلے گی، وہاں یہ قتل عام کیسے ہوگا؟ تو یہ کچھ اس قسم کی باتیں جو ہے ذہنوں کے اندر آئی۔ تو ان باتوں کو، ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے پہلے رکوع کے بعد جو دوسرے رکوع ہے، یہ دو رکوع اس بات کے لیے آئے۔ بات سمجھ آئی جی؟ تو پہلا رکوع کس مقصد کے لیے ہو گیا کہ مکہ والوں کے ساتھ جو معاہدے تھے ختم، بس پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی۔ اس کے بعد جو اچھا یہ پہلا رکوع اور پھر دو رکوع بیچ میں چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھا اور پانچواں رکوع، یعنی یہ پہلے 5 رکوع بعثت خصوصی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے عرض کیا پہلے 5 رکوع، اور ان 5 رکوعوں کے اندر بھی یہ تفصیل ہے، تقسیم ہے کہ اس میں پہلا رکوع اور چوتھا رکوع اور پانچواں رکوع یہ تینوں ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئے۔ یہ کب؟ اسی وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے پیغام دے کے بھیجا تھا، یعنی ابوبکر صدیق حج کے لیے چلے گئے، امیر حج وہ تھے، اور پیچھے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا، تو کتنے رکوع نازل ہوئے تھے؟ پہلا رکوع اور چوتھا اور پانچواں۔ اچھا پھر بیچ میں جو 2 رکوع آگے، دوسرا اور تیسرا، تو وہ عرض کیا کہ دوسرا اور تیسرا کس کے لیے آیا تھا؟ یہ پہلے نازل ہوا تھا، مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس میں مکہ فتح کے لیے تیاری کی گئی ہے، تیاری کی بات کہی گئی ہے کہ یہ جو تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم کیسے لڑیں گے ان سے، تو ان کو اس پر آمادہ کیا گیا اور تیار کیا گیا۔ اب آیات آئیں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دیکھیں گے آپ۔ تو اب پہلے دیکھیں ذرا، براءۃ من اللہ ورسولہ، صاف صاف اعلان ہے، صاف صاف اعلان ہے، صاف صاف براءت ہے، براءت کا اظہار ہے، صاف صاف اعلان ہے، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ اور اسی لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ ننگی تلوار لے کر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس میں سخت اللہ کا غضب ہے، سخت اللہ کا غصہ ہے مشرکوں پر، استحصال ہے نا، جس طرح سے عرض کیا تھا کہ قوم شعیب، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، قوم نوح تباہ ہوئی ہیں، اس لیے اتمام حجت کے بعد ان کی تباہی کے فیصلے ہوئے، اسی طرح سے اب مشرکین عرب کے لیے تباہی کا فیصلہ تھا، تو اس لیے اس میں اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ اور بسم اللہ کے اندر چونکہ رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ رحمت کا مظہر نہیں ہے بلکہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، صاف صاف بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین، ان لوگوں کے نام یہ پیغام ہے، عاہدتم من المشرکین، جنہوں نے عہد کیا تھا، جن سے تم نے عہد کیا مشرکوں کے ساتھ، الی الذین عاہدتم، جن لوگوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ مشرکین عرب ہیں، اہل مکہ ہیں، جو آپ کا ان کے ساتھ عہد ہوا ہے، اب اس عہد کی کوئی پاسداری نہیں کی جائے گی، ختم، سب باتیں ختم۔
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب تمہیں مکہ میں 4 ماہ تک اجازت ہے۔ عرض کیا کہ یہ وہ معاہدے تھے کہ جو مدت غیر متعینہ تک تھے، کوئی جن میں مدت متعین نہیں تھی، ان تمام وعدوں کو محدود کر دیا گیا۔ کتنے ماہ کے لیے؟ 4 ماہ کے لیے۔ بس 4 ماہ تک آپ کو اختیار ہے، سوچنے کا موقع ہے۔ اسلام قبول کرو تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے بعد قتل عام ہے تمہارا۔ فسیحو، پھر لو، فی الارض، مکہ کی سرزمین پر، اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک بس۔ وَاعْلَمُوا، اور سمجھ لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اس بات کو بھی سمجھ لو، ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ یہ صاف پیغام جا کے مکہ میں حضرت علی نے اعلان کیا۔ بتاؤ کیا گزری ہوگی، کیا ذلت ہوگی۔ جو بڑے دن دناتے پھرتے تھے اور بڑے اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، آج یہ اعلان مکہ کی سرزمین پر ہو رہا کہ 4 ماہ تک تمہیں مہلت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، نکلنا ہے نکل جاؤ، اسلام قبول کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا اور اللہ پاک تمہیں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر صاف صاف اعلان ہے۔ اذان، اعلان، اعلان، اذان اعلان کو کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے نا، اسی اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہے نماز کی طرف آنے کا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی جانب سے یہ اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے نام، یوم الحج الاکبر، حج اکبر والے دن یہ اعلان کیا جائے گا۔ حج اکبر سے مراد حج ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یوم عرفہ کو جمعہ آ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ نہیں، حج اکبر نہیں، حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے۔ تو حج اکبر سے مراد حج ہی ہے، کوئی جمعے کے دن کی تخصیص نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر عرب میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا۔ تو یہاں حج اکبر سے مراد کیا ہے؟ حج ہی مراد ہے۔ تو یہ 9 کو اعلان ہو رہا ہے، 9 ہجری کو، 9 ہجری، الی الناس ان اللہ بریء، کہ اللہ تبارک و تعالی بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے بری ہے۔ اب کسی قسم کا کوئی امن نہیں دیا جائے گا۔ فإن تبتم، ہاں اگر تم توبہ کر لیتے ہو، مقصود ہمارا جنگ نہیں ہے، مقصود قتل عام نہیں ہے، اگر تم کفر سے توبہ کر لیتے ہو، ایمان لے آتے ہو، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر، آخرت میں بھی بہتر۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو سن لو پھر، فَاعْلَمُوا، اس بات کو سمجھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، دوبارہ وہ بات دہرائی گئی، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سنا دیجئے خوشخبری ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ بات سمجھے جی؟ تو یہ پیغام کن قوموں کے سے متعلق تھا؟ جو مشرکین عرب سے، جن کے ساتھ عہد تھے، معاہدے ہوئے تھے، اور وہ معاہدے مدت غیر متعینہ تک معاہدے تھے، تو ان کو اب مدت محدود کر دی۔ کتنے ماہ کی؟ 4 ماہ کی بس۔ اب معاہدے جن لوگوں کے ساتھ تھے اور جن کی مدت مقرر تھی، 2 ماہ کی، 2 سال کی، 1.5 سال کی، 1 سال کی، 3 سال کی، جن کے ساتھ مدت پہلے سے مقرر تھی، اب ان کا پیغام، الا الذین، یہ بنو زمرہ اور بنو کنانہ تھے جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور ان کے 9 ماہ باقی رہ گئے تھے ابھی۔ الا الذین عاہدتم، ہاں وہ مشرک جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین، مشرکوں کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، ثم لم ينقصوکم، انہوں نے اب تک عہد نہیں توڑا، شیئن، ذرہ برابر بھی، کسی شک کو انہوں نے نہیں توڑا، عہد کی کسی شرط کو انہوں نے نہیں توڑا، ولم یظاہروا علیکم، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیا، ولم یظاہروا، اور نہیں وہ غالب ہوئے، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، تو پھر فاتموا الیہم عہدہم، تو ان کے عہدوں کو تم پورا کرو، الی مدتہم، ان کی جو مدت مقرر ہے۔ یہ 9 ماہ کی مدت باقی رہ گئی تھی، تو کہا ان کی مدت بھی تم پوری کر لو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک بچنے والوں کو، ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ہاں، یحب المتقین، بچنے والوں کو کس چیز سے؟ نقض عہد سے،
نہیں سمجھے؟ وعدہ توڑنے سے جو بچتے ہیں اللہ کو وہ محبوب ہے، تو اس لیے آپ نہ وعدہ توڑو۔ 9 ماہ کی مدت باقی ہے بنو زمرہ اور بنو کنانہ کے ساتھ آپ کی، تو ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ وعدہ پورا کر لو، نباہ پورا کر لو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ فَإِذَا انْسَلَخَ، اور جب گزر جائیں، الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وہ احترام والے مہینے جب گزر جائے، کون سے احترام والے مہینے؟ 4 ماہ کی جو مدت آپ کو دی ہے وہ، اور یہ جو 9 ماہ باقی ہیں جن قبائل کے ساتھ جتنے جتنے مہینے باقی ہیں، جتنے جتنے وقت باقی ہیں، جب یہ سارے احترام والے مہینے گزر جائے، ان کو احترام والا ان میں اس لیے کہا گیا کہ جنگ بندی ہے نا، 4 مہینے کا پیغام ادھر دے دیا گیا، عام مشرکین کو 4 ماہ کا پیغام دے دیا گیا، اور جن کے ساتھ جتنے وقت کے معاہدے تھے وہ بھی پیغام ان کو دے دیا گیا کہ اب دوبارہ معاہدے ہمارے اور تمہارے درمیان میں نہیں ہوں گے، 9 ماہ کی مدت جو باقی ہے وہ پوری ہونے کے بعد اب ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی معاہدے نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہم معاہدے کی تجدید نہیں کریں گے۔ تو لہذا یہ مہینے جب ختم ہو جائیں، یہ ساری مدتیں ختم ہو جائیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اللہ اکبر، اتنے سخت کلمات، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ، اب انہیں کوئی امن نہیں ملے گا، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، پابند کرو، بند کرو ان کو، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر کمین گاہ پر ان کے لیے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ، وَاقْعُدُوا، بیٹھ جاؤ، لَهُمْ، ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گہات کی جگہ پر انتظار میں بیٹھ جاؤ، جہاں سے مشرک گزرے پکڑو اور اب قتل کرو ان کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے عذاب استئصال۔ جس طرح سے گزشتہ قوموں کا عذاب آئے تھے اور ایک دم سے قوموں کی جڑ ختم کر دی گئی تھی، اب یہ جڑ ان کو اس طرح سے ختم کی جائے گی، لیکن یہ جڑ کس طرح سے ختم ہوگی؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ یہ طریقہ عرض کیا کہ یہ گزشتہ قوموں میں نہیں تھا، وہاں جب جڑ ختم کی جاتی تھی تو اللہ کا آسمان سے عذاب آتا تھا، چیخ آئی فرشتے نے، زلزلہ آیا، پتھر برس گئے، ساری قوم تباہ ہو گئی حجت کے پوری ہونے کے بعد۔ لیکن یہاں اب جو حجت پوری ہو جانے کے بعد ان کی تباہی آئے گی، کیسے آئے گی؟ آپ کے ہاتھوں سے۔ اس کی وجہ آگے بتائی جائے گی کہ آپ کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ یہ ایک نیا طریقہ اللہ پاک نے اس امت میں رکھا کہ آپ کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ بات یہ ہے کہ اسلام قتل عام نہیں چاہتا، لیکن جب یہ اسلام بھی قبول نہیں کر رہے، اسلام میں داخل بھی نہیں ہو رہے، اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو ہماری منزل بہت آگے ہے، ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں اسلام کو لے کے آگے پوری دنیا میں جانا ہے۔ جب ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے تو یہ بیچ میں رکاوٹ بن رہے، اس رکاوٹ کو، اس ناسور کو ختم کرنا پڑے گا۔ نشتر لگے گا جسم میں، جیسے ناسور پھیل جاتا ہے، کینسر پھیل جاتا ہے تو وہ ہاتھ کٹے گا، اسی طرح سے اب یہ کٹیں گے۔ فَإِن تَابُوا، لیکن پھر بھی اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر جسم کا کوئی عضو خراب ہو گیا اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو کوئی نہیں کاٹتا اسے، اسی طرح سے فَإِن تَابُوا، اگر یہ کچھ کفر سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور ایسے کام کرنے لگ جائیں جو اسلام کی شناخت اور پہچان ہے، اسلام میں مکمل داخل ہو جائے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 2 باتیں کہیں، اگر یہ توبہ کر لیں کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اسلام میں داخل ہونے کی نشانی کیا بتائی؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ اسلام کے بڑے شعار ہیں، بڑی نشانیاں ہیں اسلام کی، کیا کیا؟ نماز، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، کہ اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبات اگر آگے، تو یہ ان کی نشانی ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کر لیتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو فخلوا سبیلہم، آپ چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر تو کوئی ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنا، چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ جو انہوں نے کر لیا، جو نبی کے خلاف سازشیں کی، نبی کو ہجرت پر مجبور کیا، ستایا، تکلیفیں دی، اب تک مکہ میں ستاتے رہے اور ستا رہے ہیں لوگوں کو،
اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سابقہ سب کی سب لغزشیں سب اللہ معاف کر دے گا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت قانون ہے. ٹھیک ہے، اگر اب تک چونکہ جب یہ اعلان ہوگا نا، اعلان ہوگا تو کان کھڑے ہو جائیں گے ان کے، سنیں گے کہ اچھا یہ کہا گیا کہ اب اللہ رسوا کر کے چھوڑے گا، اب جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے. تو اب شاید کسی کو سوچنے کا موقع ملے. آج سے پہلے وہ تعصب بازی میں آ کر اس نے اسلام کے احکام کو نہ سنا ہو، نبی کی تقریر بات کو نہ سنا ہو، قرآن کی آیات کو نہ سنا ہو، اب بھی اگر کوئی آ کر سننا چاہے، اسلام کے احکام پوچھنا چاہے اور آپ سے مہلت مانگتا ہے کہ اچھا بھائی مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ میں اسلام کے احکام کو جانچ سکوں، پرکھ سکوں، سن سکوں ہے اسلام کیا، اسلام کی زندگی کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں، اگر یہ بات ہے کوئی آپ سے اس قسم کا امن مانگتا ہے تو آپ اسے امن دیں گے، آپ اسے امن دیں گے. اس بات کے لیے کوئی آپ سے مہلت مانگتا ہے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے استجارہ کا، آپ سے امن طلب کرتا ہے، پناہ میں آتا ہے، فَأَجِرْهُ، تو آپ پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، قرآن سنے، احکام کو سنے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، آپ کے پاس آ کر اگر مکہ کے اندر کوئی کلام سننا چاہتا ہے، مدینہ میں آ کے کوئی سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس نے دیکھ لیا، پرکھ لیا، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر آپ اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ نہیں تم کرو گے، یہ نہیں کرو گے کہ اس نے یہاں ہی احکام آپ کے پاس بیٹھ کے سنے اور اب آپ نے اسے کہا کہ ہاں بھائی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، نہیں آیا تو چلو قبول کرو اسلام، نہیں تو تلوار. نہیں، یوں نہیں کرنا ہے. اس نے احکام سنے اور اس کو بھیج دو اپنی جگہ پر، اپنے ٹھکانے پر، اپنے گھر وہ چلا جائے، اس کو سوچنے کا وہاں موقع ملے. جبر نہیں کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنی ہے، اسے سوچنے کا موقع ملے. ابلغہ مأمنا، اس کو اس کے امن کی جگہ پر بھیجو، واپس وہ چلا جائے اپنے گھر میں. پھر اس کے بعد جو ہے جب دوبارہ پھر قتل عام ہو تو پھر اس کے بعد اگر وہ سامنے آتا ہے اور اس نے نہیں قبول کیا تو پھر وہ مارا جائے گا. ذالک بأنہم، یہ امن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بأنہم قوم لا یعلمون، یہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، کچھ بھی انہوں نے سمجھا نہیں ہے، تو اس لہٰذا کچھ ان کو آپ موقع دو. یہ تھی وہ 6 آیات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے کے بھیجی تھی، اور اس کا پہلا حصہ یہ آ گیا. اور عرض کیا ہے کہ جو اہم موضوع ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی پہلے لے آتے ہیں، تو یہ اہم موضوع تھا اس لیے پہلے لائے. اب 2 رکوع وہ آ رہے ہیں کہ جن 2 رکوعوں کے اندر عرض کیا کہ یہ مکہ فتح ہونے کے لیے تیاری ہے. جب مکہ فتح ہونے جا رہا تھا تو اس وقت جو لوگوں کے ذہنوں میں خیال تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو لڑیں گے کیسے، خاندان والے ہیں، بعض مسلمان بھی ہیں، تو کیسے لڑائی ہوگی. تو اب وہ تیاری کرائی جا رہی ہے، ایک ذہن سازی دی جا رہی ہے کہ نہیں تمہیں ان سے لڑنا ہے، تمہیں ان سے ٹکرانا ہے. جو بات رہی مسلمانوں کی تو وہ سارے جوابات بیچ میں آگے. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد و پیمان، اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کوئی عہد و پیمان نہیں ہو سکتا الا الذی، اس لیے کہ انہوں نے خود آدھے وعدے توڑ دیے. جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو اب کیا پیغام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حدیبیہ کا وعدہ توڑ دیا تھا مشرکین نے، 2.5 سال کے اندر وعدہ توڑ دیا تھا انہوں نے. الا الذین عاہدتم، ہاں مگر جنہوں نے معاہدے کیے تھے آپ کے ساتھ، یہ وہی بنو زمرہ اور بنو کنانہ جن کا پیچھے تذکرہ آ گیا. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کے معاہدے کیے تھے. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، اگر وہ ٹھیک ٹھیک رہیں آپ کے حق میں، فاستقیموا لہم، تو آپ بھی ان کے حق میں ٹھیک رہو. اگر وہ وعدہ نہیں توڑتے، 9 ماہ کی مدت باقی تھی، اگر وہ وعدہ نہیں توڑتے تو آپ بھی نہ توڑے. ٹھیک ہے، اچھی بات. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک تعالیٰ بچنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تم یہ کہتے ہو کہ جناب مکہ فتح ہوگا تو وہاں ہماری رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، اور وہ مارے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو. کیف وَإِن يَظْهَرُوا، کیسے عہد و پیمان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ مکہ والے تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يرقبوا، نہیں رعایت رکھیں گے، فیکم، تمہارے میں، الا
قلیلن ولا ذمہ، کسی قرابت داری کی بھی رعایت نہیں رکھیں گے، ولا ذمتن، کسی عہد کی بھی رعایت نہیں رکھیں گے. اگر وہ غالب آ جائیں تو کسی بھی قرابت داری کی لحاظ نہیں رکھیں گے اور کسی عہد کا لحاظ نہیں رکھیں گے. تو تم کیوں قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہو؟ جب پہل ان کی طرف سے ہو گئی ہے تو اب تمہیں بھی پہل کرنی ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، دوسرا وار تو آپ کو کرنا ہی ہے. یردونکم بافواہہم، یہ جو ابو سفیان دوبارہ آئے ہیں اور آ کے جناب آپ سے وعدے کی تجدید مانگ رہے ہیں، یردونکم بافواہہم، ان کے یہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں منہوں سے بس. وتابا قلوبہم، حالانکہ ان کے دل انکاری ہیں، دل آپ سے ملے ہوئے نہیں ہیں، صرف ظاہر میں آپ سے معاہدے کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اکثر ہم فاسقون، اور اکثر تو ہدایت سے نکلے ہوئے ہیں، وعدوں کو توڑنے والے ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور ان کی وجہ شرارت یہ ہے، اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بدل دیا اللہ کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں، بہت تھوڑے ثمن کے بدلے میں، تھوڑے مال کے بدلے میں، دنیاوی خواہشات کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی آیات اور احکام کو چھوڑا ہے. کہ مکہ میں اتنی آیات نازل ہوئی ان کے سامنے، ان کو پیغامات سنائے گئے، لیکن وہ سب کے سب پیغامات انہوں نے فراموش کیے. کس وجہ سے؟ دنیا کی اقتدار کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے. فصدوا عن سبیلہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بڑا بدترین اور برا عمل انہوں نے کیا ہے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور یاد رکھنا تمہاری کیا تخصیص ہے، تم تو یہاں مدینہ سے جاؤ گے لڑنے کے لیے. لا يرقبون، وہ نہیں رعایت رکھیں گے، فی مؤمن، جو مکہ میں رہنے والے صاحب ایمان ہیں ان میں سے بھی کسی کی رعایت نہیں رکھیں گے، نہ قرابت داری کی اور نہ کسی عہد کا. اِلَّن، قرابت داری، ذمہ، عہد، کسی قسم کی قرابت داری اور عہد کا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، پھر دوبارہ وہی بات، اگر توبہ کر لیتے کفر سے، شرک سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں. پھر کوئی تعارض آپ ان سے نہیں کریں گے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ہمیں مجبور کیا تھا لہذا ہم قتل کریں گے ہی کریں گے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں قتل کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے تم سے انتقام لینا ہی لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. نہ، اگر اسلام قبول کر لیا تو اسلام سارے گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اب کوئی باز پرسنس نہیں ہوگی. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو سمجھے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَإِن نَكَثُوا، اب وہ اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے ان سے لڑنا ہے تمہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم، اور اگر یہ توڑ لیتے ہیں اپنے وعدوں کو، ایمان وعدوں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، انہیں پکا کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر قدغن لگاتے ہیں، نقض کرتے ہیں، تمہارے دین پر قدغن لگاتے ہیں، تو پھر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر لڑو اور قتل کرو اور قتال کرو ائمۃ الکفر، ان کفر کے اماموں کے ساتھ. بات سمجھے جی؟ پیشوا جو قیادت کر رہے ہیں، جو کفر کی قیادت کر رہے ہیں، جو کفر کی لیڈرشپ ہے جن کے پاس، مار دو ان کو مارو، ان کو قتل کرو، اس لیے کہ جب تک ان کو ختم نہیں کرو گے کفر کی کمر نہیں ٹوٹے گی. فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ ائمہ کفر ہیں. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. انہم لا ایمان لہم، کوئی وعدے کی پاسداری نہیں ہے. ایمان، 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 ایمان لانا، اور ایمان وعدہ، قسم. فرق سمجھ میں آیا؟ ایمان الف کے زبر کے ساتھ، ایمان کہتے ہیں وعدے کو، قسم کو کہتے ہیں، اور ایمان، ایمان کو کہتے ہیں، ایمان لانا. دونوں میں فرق ہے لفظوں میں. انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. لعلہم ینتہون، یہ اس طرح سے تم ان کو قتل کرو گے، سختی کرو گے تو شاید یہ باز آ جائیں کفر سے. جب نرمی سے، پیار سے 13 سال سمجھایا نہیں باز آئے تو اب دوسرا راستہ ہے. الا تقاتلون قوما نکثوا، کیوں تم نہیں لڑو گے؟ تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ مکہ فتح کی. کیوں نہیں لڑو گے تم؟ الا تقاتلون، اے مسلمانوں کیوں نہیں قتال کرو گے؟ قومن، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے. وہموا باخراج الرسول، کیوں نہیں تم ان سے لڑو گے جنہوں نے رسول کو نکلنے پر مجبور کیا. وہم بدؤکم، اور انہوں نے خود پہل کی. اول مرہ، پہلی بار پہل تو انہوں نے کی ہے نا، وعدہ انہوں نے توڑا ہے، تو اب کیوں نہیں لڑو گے؟ اتخشونہم، کیا تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ اے مسلمانوں کیا تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ اتخشونہم، تمہارے دل میں ان کا خوف ہے، بزدلی ہے.
ان کا سامان، ان کی طاقت، ان کی قوت دیکھ کر تم ڈرتے ہو کیا؟ واللہ احق ان تخشوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ قاتلوہم، بات وہی آئی، استحصال تو کرنا ہے، جڑ سے ان کو اکھیڑنا ہے، لیکن جڑ سے اکھیڑنا ہے آپ کے ہاتھوں سے۔ کیوں؟ دیکھو، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور اللہ ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے دلوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جب اپنے ہاتھوں سے ماریں گے نا اپنے دشمنوں کو تو جی خوش ہوگا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور وَيُذْهِبْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زائل کرنا چاہتا ہے، زائل کرے گا، غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو جلن آ رہی ہے، جو غم ہے تمہارے دلوں میں، اللہ یہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایمان والوں کے دلوں میں جو غم بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے مکہ سے ہمیں نکالا، نکلنے پر مجبور کیا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہاں جسے اللہ چاہے گا ایمان کی توفیق دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین، اب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو، الذین جاہدوا منکم، جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، ولم يتخذوا من دون اللہ، اور اسی طرح سے انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا اور ایمان والوں کے سوا، ولیجتن، کسی کو رازدان نہیں بنایا۔ اللہ پاک اس جہاد کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان والوں کے، اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں، اللہ کو رازدان بناتے ہیں، رسول کو رازدان بناتے ہیں، ایمان والوں کو رازدان بناتے ہیں۔ اللہ یہ ظاہر کرے گا۔ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے گی آج، کہ تم یوں کہو گے کہ جناب جو قرابت داریوں کے لحاظ کر کے تم نہیں لڑو گے اور اللہ اور اس کے رسول کا تم ساتھ نہیں دو گے قرابت داریوں کی بنیاد پر۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔